حزب اللہ کے حملے میں 14 اسرائیلی فوجی زخمی، 6 کی حالت تشویشناک۔ قطر اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالث کے طور پر اپنے کردار کا ازسر نو جائزہ لے رہا ہے، قطری وزیر اعظم۔ اسرائیل ایران تصادم میں اردن میدان جنگ نہیں بنے گا، شاہ عبداللہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ایران کی حمایت یافتہ لیبنانی عسکری تنظیم حزب اللہ کے حملے میں 14 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 6 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق حزب اللہ نے بدھ کو اسرائیل کے شمالی علاقے میں فوجی تنصیب پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا، جس سے اسرائیلی فوجی تنصیب کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے بھی حزب اللہ کے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیبنان سے آنے والے اینٹی ٹینک میزائل اور ڈرونز نے فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ تازہ ترین حملہ اسرائیل کی جانب سے منگل کو کی جانے والی کارروائی کا بدلہ ہے، جس میں تنظیم کے ایک کمانڈر سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ وہ اس اختتام ہفتہ ترکی میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی میزبانی کریں گے۔ اگرچہ ایردوان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ حماس کے سیاسی رہنما سے کہاں ملاقات کریں گے، تاہم ایک ترک عہدیدار نے کہا کہ وہ ہفتے کے روز استنبول کے دولما باہچے پیلس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان بدھ کے روز قطر میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسماعیل ہنیہ اور ان کے مشیروں کے ساتھ خاص طور پر جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات پر وسیع تبادلہ خیال کے لیے 3 گھنٹے گزارے۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالث کے طور پر اپنے کردار کا ازسر نو جائزہ لے رہا ہے۔ قطر غزہ کی جنگ کے دوران اسرائیل اور عسکریت پسند گروپ کے درمیان ایک اہم ثالث رہا ہے۔ امریکہ اور مصر کے ساتھ ساتھ اس نے نومبر میں ہونے والی لڑائی کو روکنے کے لیے بات چیت میں اہم کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں درجنوں یرغمالوں کی رہائی ممکن ہوئی۔ دوحہ میں ترک وزیر خارجہ کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں الثانی نے کہا کہ سیاسی مفادات کے لیے قطر کی ثالثی کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ریمارکس میں کسی ایک فریق کا نام نہیں لیا، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے جنگ کے تمام عرصے کے دوران قطر پر بار بار تنقید کی ہے اور حال ہی میں قطر کے زیر ملکیت نشریاتی ادارے الجزیرہ کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل اور ایران کے درمیان محاذ آرائی میں کسی فریق کے لیے میدان جنگ نہیں بنے گا اور اس کے شہریوں کا تحفظ سب سے اہم ہے۔ ایرانی ڈرون اور بیلسٹک میزائل اسرائیل کے اہداف کی جانب پرواز کرتے ہوئے اردن کی فضائی حدود سے گزرے تھے۔ صدر جو بائیڈن کے لیے اپنے بیانات میں شاہ عبداللہ نے اپنے فوج کے اقدامات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اردن کی سلامتی اور اس کے شہریوں کا تحفظ دوسرے تمام پہلوؤں سے بالا تر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردن کسی بھی فریق کے لیے جنگ کا تھیٹر نہیں بنے گا اور نہ ہی وہ اپنی سرزمین پر علاقائی جنگ چھڑنے کی اجازت دے گا۔ شمالی یوکرین کے شہر چرنیہیو کے ایک مرکزی علاقے میں 3 روسی میزائلوں کے گرنے کے بعد امریکی محکمہ خارجہ نے ماسکو پر تنقید کی، جس میں میزائل کے 8 منزلہ اپارٹمنٹ کی عمارت سے ٹکرانے سے کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کی ایمرجنسی سروسز نے بتایا کہ اس حملے میں 3 بچوں سمیت کم از کم 61 افراد زخمی ہوئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ ایوان نمائندگان کو اب کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے روس کی مدد کرنے پر بیجنگ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ جمعرات کو شائع ہونے والے ایک مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ اور یورپی یونین کے مریضوں کو اینٹی بایوٹکس اور مرگی کی اہم ادویات کی کمی کا سامنا ہے۔ نفیل ٹرسٹ تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں تو یہ صورتحال ایک معمول کی بات بن چکی ہے، لیکن اب اس کا سنگین اثر یورپی یونین کے ملکوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تھنک ٹینک کے بریگزٹ پروگرام کے سربراہ مارک تیان نے کہا کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے فیصلے سے برطانیہ کے سپلائی کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔